السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون فکفى باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے آیت نمبر 28، 29، 30، 28، 29، 30 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے اس سورۃ کریمہ کے تفسیر کے آغاز میں ہی آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ اس سورۃ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی باتیں بیان فرمائی ہیں ان باتوں کے مخاطبین، اولین مخاطبین مشرکین مکہ ہیں، اور اسی وجہ سے آپ اس سورۃ کریمہ کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہے اس میں سے عام طور پر جو باتیں ہیں وہ عقیدہ توحید اور آخرت کے موضوع پر ہے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو رب مانتے تھے، پورے کائنات کا خالق اور مالک تو مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے اولیاء ہیں وہ بھی اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کچھ نہ کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے سفارشی بنیں گے، وہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، اس طرح کا عقیدہ بھی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے بتوں کو بنا کر کے اس کو پوجتے بھی تھے۔ سامعین کرام، یہ جو دو آیتیں ہیں، یہ جو تین آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عقیدہ آخرت کو بتلایا ہے، وہیں جو شرکیہ عقیدہ ہے اس کی بھی بھرپور تردید فرمائی ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے اور اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اس سورۃ کریمہ کی جو باتیں ہیں اس کے مخاطبین مشرکین مکہ ہیں، لیکن ایسی صفات جن لوگوں کے اندر بھی ہوں گی وہ بھی ان آیتوں کے حکم کے اندر آ جائیں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جب ہم تمام کے تمام کو جمع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کب جمع کرے گا؟ قیامت کے دن جمع کرے گا۔ کب جمع کرے گا؟ قیامت کے دن جمع کرے گا۔ تمام کے تمام کو جمع کرے گا مطلب ازل سے لے کر کے ابد تک جتنے بھی جن و انس ہیں تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الکہف آیت نمبر 47 میں فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں اکٹھا کر دے گا۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا یا میں ادھر بھاگ جاؤں گا یا میں ادھر بھاگ جاؤں گا۔ اس آسمان میں اور اس پوری زمین میں اور اس پورے کائنات میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہوگا، اس دن کو بھی یاد کرو جب ہم تمام کے تمام کو جمع کریں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی بتلا دیا مشرکین مکہ کو کہ قیامت قائم ہوگی، اور یہ بالکل برحق ہے، یقینی ہے، اس کے بارے میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد کہاں جائیں گے کسی کو کچھ پتہ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو اس روئے زمین پر بھیجا، اور ان تمام کا کہنا یہی تھا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو گزار کر کے آخرت میں پہنچنا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں جو بھی عمل کیا ہے اس میں سے ایک ایک چیز کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دینا ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام کے تمام کو جمع کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب سبھی کو جمع کر لے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو جمع کر لے گا
تو اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کو ناستک کو نہیں، دہریہ کو نہیں، شرک کرنے والوں کو، جو مشرکین ہوں گے، اس دن دو ہی گروہ ہوگا، ایک موحدین ہوں گے اور دوسرے مشرکین ہوں گے، ایک موحدین ہوں گے، دوسرے مشرکین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کو کہے گا، اللہ تبارک و تعالی اللہ فرماتے ہیں ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، شرک کرنے والوں کو، مکانکم انتم و شرکاءکم، تم اور جن کے ساتھ تم لوگوں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر یہیں پر رکے رہو، یہیں پر رکے رہو، یعنی ایک طرف روکے گا اللہ تبارک، تم لوگوں کو یہاں سے نہیں ہلنا، جو بھی مشرکین تھے اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ ابھی مٹی پتھر کے بتوں کو بھی شریک کرتے ہیں، نبیوں کو بھی شریک کرتے ہیں، ولیوں کو بھی شریک کرتے ہیں، پیران پیر کو بھی شریک کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کو بھی شریک کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے خواجاؤں اور بابا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں نا، بلاتے ہیں جا کر کے، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے اپنی حاجت روائی کی امید رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مشکل کشا ہے، یہ سب اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس دن کہیں گے للذین اشرکوا، جو شرک کرنے والے ہیں، مکانکم، تم یہاں پہ کھڑے رہو، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تم جس کو شریک ٹھہراتے تھے وہ بھی۔ محترم سامعین کرام، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف کہے گا کہ جتنے بھی موحدین ہیں سب کے سب کھڑے ہو جاؤ، اور دوسری طرف کہے گا جتنے بھی مشرکین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ادھر کھڑے ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ یاسین آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جتنے بھی مجرمین ہیں سب کے سب الگ ہو جائے، موحدین کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوں گے، موحدین کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موحدین کا مقام چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، اللہ کی نظر میں، دین اسلام کی نظر میں بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موحدین کو الگ فرما دے گا، مشرکین کو الگ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کہا یومئذ یصدعون، اس دن، اس وقت لوگ دو الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک طرف موحدین کا گروپ ہوگا، دوسری طرف مشرکین کا گروپ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ثم نقول، سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ہم کہیں گے للذین اشرکوا، مشرکین کو، کہ مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے جو شرکا ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، یہاں پر رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یہاں پر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ پھوٹ ڈال دے گا کیا مطلب؟ ابھی دنیا میں پیران پیر سے کتنی محبت کا اظہار ہے، اگر خالی ایک لفظ بول دو پھر دیکھ لو گردن اتار دیں گے، گردن اتار دیں گے۔ خواجہ اجمیری کے خلاف ذرا ایک لفظ بول کے دکھلا دیجئے، گردن اتار دیں گے، مقدمہ دائر کر دیں گے، جیل میں ٹھسوا دیں گے۔ کیوں؟ بڑی محبت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ دنیا کے اندر جو تعلقات تھے وہ تعلقات ختم ہو جائیں گے، سارے تعلقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے گا، بالکل ختم کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اس کا دو مطلب ہے۔ ابھی جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے وہ لوگ وہیں پر ہوں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ساتھ کھڑا کرے گا، تو یہ جو شرکا ہوں گے یہ کہیں گے تم لوگ ہماری عبادت کرتے تھے کیا؟ نہیں، تم لوگ تو ہماری عبادت نہیں کرتے، کیونکہ ان کو تو کچھ یاد نہیں ہوگا، ان کو تو کچھ یاد نہیں ہوگا، لہذا انکار کر دیں گے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، تم لوگ ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یا کیا تم لوگ ہماری عبادت انکار کے لیے کہیں گے کیا تم لوگ ہماری عبادت کرتے تھے؟ نہیں، بات غلط ہے، ہم کو تو کچھ پتا نہیں ہے، ہم کو تو کچھ پتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وہ لوگ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ بات بالکل سچ ہے، اس بات کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ کافی ہے، کیونکہ ان کو کچھ پتا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا۔ اللہ نے مزید فرمایا کہ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل ہیں، ہم کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ جو شرکا ہوں گے ابھی خالی مٹی اور پتھر کے بتوں کو نہیں پوچھتے ہیں،
خالی مٹی اور پتھر کے بتوں کو پوجتے ہیں، نبیوں کو بھی پوجتے ہیں، ولیوں کو بھی پوجتے ہیں. لیکن یہاں پر بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو مٹی اور پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے وہ خالی مٹی اور پتھر کے بت نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے بڑے بڑے اولیاء جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوتے تھے انہی کے نام کا بت بنا کر کے وہ لوگ پوجتے تھے. اور ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی روح اس میں آتی ہے. ابھی یہ قبر والے کیا کہتے ہیں، جو قبر کی جو پوجا کرنے والے ہوتے ہیں اور قبر کے سامنے جھکنے والے جو مزاری لوگ ہوتے ہیں، قبوری لوگ ہوتے ہیں جو جا کر کے مزار پر جھکتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں نا یہ قبر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں. جو مشرکین بت کی پوجا کرتے ہیں نا ان کے بارے میں ہیں، یہ تو قبر کے بارے میں نہیں ہے. لیکن یہاں پر بتلا دیں کہ اس آیت کریمہ سے جو پہلی بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ خالی بت نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے گزرے ہوئے اولیاء اللہ ہوتے تھے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی روایت ہے یہ بتلایا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے یہ بتلایا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب نیکوکار لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان ان لوگوں کے درمیان آیا اور کیا کہا کہ یہ تمہارے بڑے بزرگ لوگ تھے، ایک کام کرو، ان کی محبت تمہارے دل میں اگر تازہ رہنا چاہیے تو تم اپنی عبادت گاہ میں سامنے ان کی مورت بنا لو، ان کو دیکھو گے تو انسپائر ہوگے، تمہارے اندر چاہت پیدا ہوگی، جذبہ بلند ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے بڑے لوگ تھے، اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے، سامنے ان کی بت بنا لو اور عبادت کرو، عبادت کرنے میں مزہ آئے گا. پہلے انٹینشن عبادت کرنے کا نہیں تھا، محبت اور چاہت کو بڑھانے کا تھا. لیکن جب وہ نسل بیتی تو یہ لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیے. وہی بت پرستی جو زمانے سے چلی آئی، آج بھی مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کا یہ انٹینشن ہوتا ہے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے بتوں کے اندر جو بڑے بڑے آتما ہیں ان کی روح ہوتی ہے، وہ ہماری بات کو سنتے ہیں اور ہماری بگڑی بناتے ہیں. یہ پہلی بات ثابت ہوتی ہے. اور دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ چاہے وہ مٹی اور پتھر کے بتوں میں چھپا ہوا ولی ہو یا قبر میں چھپا ہوا ولی ہو، وہ بے جان ہوتا ہے، وہ سنتا نہیں ہے. اگر وہ سنتا تو قیامت کے دن اس طرح کیا سوال وہ نہیں کرتا کہ فزین کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل ہیں. اگر ہم جانتے تو ہم غافل نہیں ہوتے تھے، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ قبر میں جو بھی لیٹا ہوا وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے. اب ان کے عقیدت مند، ان کے مریدین چاہے ان کے قبر کے اوپر چادر چڑھائیں، چاہے ان کے اوپر جھکے، چاہے ان کو پکارے، چاہے ان کا عرس منائے، چاہے ان کے بارے میں کچھ بھی کرے، ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. یہ سب ایسے عقیدے ہیں جو انسان نہ صرف یہ کہ بیکار کر رہے ہیں بلکہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر کے اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو بگاڑ رہے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. یہی وہ وقت ہوگا جب سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا میں کون سا عمل انجام دیا. سب اپنے عمل کو جانچ لے گا، مشرکین بھی اپنے عمل کو جانچ لیں گے. سمجھ میں آ جائے گا کہ ابھی ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ابھی ان کو بولیوں بھی تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. یار جانا ہے تو حج کرنے کے لیے جاؤ، کربلا کیوں جاتے ہو؟ کربلا جاتے ہیں، آپ کے علاقوں سے جاتے ہیں، ہمارے علاقوں سے جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. کربلا کیوں جاتے ہو بھائی؟ جانا ہے تو کعبۃ اللہ جاؤ، اس کا حج کر کے آؤ، اس کا عمرہ کر کے آؤ. سیکھنا ہے تو قرآن و حدیث کا عقیدہ سیکھو. یہ باپ داداؤں کے زمانے سے چلا آتا ہوا عقیدہ ہے، اس کو مت سیکھو. لیکن وہ نہیں مانتے ہیں، ابھی نہیں مانتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب یہ سب چیز ہوگا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، تو اس وقت ہر آدمی جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کیسا عمل کیا تھا. وہ اپنے عمل کو جانچ لے گا، اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا، اور اس کا مزہ بھی چکھ لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور سارے کے سارے لوگ اپنے حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. اور مزید آگے فرمایا وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور اللہ پر جو جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ختم ہو جائے گا. یعنی پیران پیر محبوب سبحانی بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی خواجہ اجمیری بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی صابر کلیری بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی بڑے بڑے پیر بابا بھی ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کا جو
کی جو پوجا کرتے تھے وہ سب کا سب ختم ہو جائیں گے، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی معبود نہیں ہوگا، صرف ایک اللہ واحد کا پورا حکم اس روئے زمین پر چلنا اور اس پورے کائنات میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شرک جیسے قبیح ترین جرم سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا